خاموش محبت حصہ اول لاہور کے ایک خوبصورت پرانے کالج کی صبح تھی۔ دھند ابھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی اور لان میں درختوں سے گرے پتے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے تھے۔ کالج کے دروازے پر اسٹوڈنٹ کی قطاریں لگنے لگی تھیں۔ انہی میں ایک 18 سالہ لڑکا احمد بھی اپنی کتابیں ہاتھ میں پکڑے تیزی سے چلتا آ رہا تھا۔ وہ پہلے سال کا اسٹوڈنٹ تھا اور زندگی کے نئے سفر کی شروعات کرنے والا تھا۔ احمد کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، شرمیلا سا مگر آنکھوں میں خواب اور دل میں کچھ بننے کا جذبہ لیے وہ پہلی بار اتنے بڑے تعلیمی ادارے میں آیا تھا، جہاں کا ماحول، عمارتیں اور چہل پہل اسے حیران کر رہی تھی۔ اسی دوران اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی، مسز مہرین۔ وہ 35 سال کی ایک باوقار، حسین اور پرکشش خاتون تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر ہلکا نیلا دوپٹہ اوڑھے پرس تھامے پرنسپل آفس کی طرف جا رہی تھی۔ وہ کالج کی سینئر لیکچرر تھی، اردو پڑھاتی تھی، مگر ان کی شخصیت میں ایک الگ ہی کشش تھی، وقار، نرمی اور ایک ایسا سکون جو کسی ماں کی طرح محسوس ہوتا، مگر آنکھوں میں چھپی تنہائی کسی اور ہی کہانی کا پتہ دیتی تھی۔ احمد کی نظریں جیسے تھم گئیں۔ وہ پہلی بار کسی عورت کو اس طرح دیکھ رہا تھا۔ دل میں عجیب سا احساس جاگا، جیسے وہ سمجھ نہ پایا۔ کلاس میں پہلا دن تھا، سب طلباء نے ماحول میں تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ لیکچررز آ کر تعارف کروا رہے تھے۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور مسز مہرین آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے آنے سے کلاس میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ ان کی مسکراہٹ ہلکی مگر دلکش تھی۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، میرا نام مہرین ہے، میں آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ ان کی آواز میں نرمی تھی، جیسے کوئی دل پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہا ہو۔ احمد پہلی صف میں بیٹھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ہر حرکت، ہر لفظ، ہر نگاہ کو محسوس کر رہا تھا۔ کلاس ختم ہوئی، طلباء باہر نکلنے لگے، احمد بھی جانے لگا تھا کہ اچانک مسز مہرین کی آواز آئی، بیٹا تم ذرا رکو۔ احمد پلٹا، جی میم۔ تمہارا نام احمد ہے نا؟ جی میم، احمد علی۔ پہلا دن ہے، نہ گھبرانا، تم اچھا کرو گے، مجھے تم میں اعتماد نظر آ رہا ہے۔ ان کی باتوں نے احمد کے دل میں ایک انجان سا اعتماد پیدا کیا۔ وہ پہلی بار کسی استاد سے اتنی نرمی سے محسوس کر رہا تھا۔ اگلے کچھ ہفتے گزرتے گئے، کلاسز معمول کے مطابق چلنے لگی، مگر احمد کے لیے اردو کی کلاس کچھ اور ہی تھی۔ وہ روز صبح کالج وقت سے پہلے آتا، بس اس امید میں کہ لان میں مہرین کو آتے دیکھ سکے۔ وہ ان کے انداز، بات چیت، ہنسی سب کچھ دل میں محفوظ کر لیتا تھا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، لان میں سبھی بھاگ رہے تھے۔ احمد کلاس کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کی کتابیں ہاتھ سے پھسل گئیں اور گیلی زمین پر گر پڑیں۔ احمد جھک کر انہیں اٹھانے لگا۔ اسی وقت پیچھے سے چھتری کے نیچے ایک سایہ آیا، کتابیں گیلی ہو جائیں گی، جلدی کرو۔ یہ مسز مہرین تھیں۔ انہوں نے اپنی چھتری احمد پر کر دی۔ احمد گھبرا گیا، میم آپ بھیگ جائیں گی۔ میم روز بارش میں بھیگتی ہوں۔ احمد تم فکر نہ کرو۔ وہ لمحہ احمد کے دل میں جیسے ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، احمد کلاس میں محنتی اور باادب اسٹوڈنٹ کے طور پر مشہور ہو گیا۔ مہرین بھی اسے اکثر حوصلہ افزائی کرتی، کبھی ہوم ورک چیک کرتے، کبھی وقت تعریف کرتی، کبھی مشورہ دیتی۔ ایک دن کلاس کے بعد احمد کو کوآرڈینیٹر میں کھڑا تھا، مہرین تنہا اسٹاف جا رہی تھی۔ احمد نے ہمت کر کے کہا، میم کیا میں آپ سے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ وہ رک گئی، نرمی سے بولے، ہاں احمد کہو، آپ بہت اچھی ہیں، جب آپ کلاس میں آتی ہیں تو ماحول بدل جاتا ہے، مجھے اردو اب اچھی لگنے لگی ہے۔ مہرین نے مسکرا کر کہا، یہ تمہاری محبت اردو سے ہے یا استاد سے؟ احمد فوری شرما گیا، میم میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ ہنس پڑی، میں مذاق کر رہی ہوں۔ شکریہ احمد، یہ تمہارا جیسے طلباء ہی ہیں جو ہمیں پڑھانے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اسی دن سے احمد کے دل میں ایک نیا احساس جاگنے لگا۔ وہ مہرین کو صرف استاد کی طور پر نہیں دیکھتا تھا، بلکہ اس کے دل میں ایک خاص جذبات نے جنم لیا تھا، پہلی محبت کے جذبات۔ مہرین ایک بیٹا تھا جو شہر سے باہر رہتا تھا۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد وہ اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر دل میں تنہائی کا سایہ۔ احمد کی موجودگی سے ان کی زندگی میں بھی ہلکی سی روشنی آنے لگی تھی۔ وہ اکثر احمد سے بات کرتی، اسے مشورے دیتی اور کلاس سے ہٹ کر بھی کبھی لائبریری میں اچانک ملاقات ہو جاتی۔ ایک دن احمد نے لائبریری میں انہیں
دیکھا وہ شاعری کی کتاب دیکھ رہی تھی۔ احمد آہستہ آہستہ قریب گیا اور بولا، میم فیض احمد فیض پڑھ رہی ہیں؟ انہوں نے حیرت سے احمد کو دیکھا۔ تمہیں شاعری پسند ہے؟ جی میم، آپ کی کلاس کے بعد میں نے فیض کو پڑھنا شروع کیا۔ مہرین کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آ گئی۔ دلچسپ، بہت کم نوجوان آج کا شاعری پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں شاعری، زندگی اور خوابوں پر باتیں ہونے لگیں۔ یہ تعلق استاد اور شاگرد کی حدوں سے نکل کر ایک گہری مگر خاموش محبت میں بدلنے لگا۔ احمد کو احساس تھا کہ یہ رشتہ عام نہیں، مگر دل کا کیا کیا جائے۔ وہ خود کو ان سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر ہر دن ہر لمحے وہ ان کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ مسز مہرین کو بھی یہ تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد کے جذبات خالص ہیں۔ وہ خود بھی برسوں کے بعد سکون سے بات کرنے، ہنسنے اور کچھ لمحے بانٹنے لگی تھی، مگر وہ وقت گزرنے لگا، موسم بدلنے لگا، جذبات ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ کالج آنا صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ وہ خاموشی سے نہیں، انہیں لان میں آتے دیکھتا، کلاس میں ہر لفظ ان کا یوں سنتا جیسے کوئی دل کی دھڑکن سن رہا ہو۔ ایک دن کالج میں یوم اردو کا پروگرام رکھا۔ مسز مہرین اس پروگرام کی انچارج تھی اور ہر کلاس سے طلباء کو مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا۔ احمد کو تقریر کے لیے منتخب کیا گیا اور وہ ہچکچایا، مگر مہرین نے خود آ کر، احمد تم میں اعتماد ہے، میں چاہتی ہوں تم اس پروگرام میں حصہ لو۔ احمد نے ہاں کر دی، صرف اس لیے کہ وہ چاہتا تھا مہرین کو فخر ہو۔ اگلے دنوں میں مہرین نے خود احمد کو تقریر کی تیاری کروائی۔ وہ شام کو کالج کے لان میں بیٹھ کر اسے بولنے کی مشق کرواتی، جملے درست کراتی، آواز کا اتراؤ چڑھاؤ سکھاتی۔ ان لمحات میں ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا سکون اور قربت جنم لینے لگی۔ ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا، احمد نے تقریر کی پریکٹس کے بعد آہستہ سے کہا، میم آپ جب میرے ساتھ ہوتی ہیں نا تو مجھے سب کچھ آسان لگتا ہے۔ مہرین چونک گئی۔ احمد، یہ کیا بات ہوئی؟ بس پتہ نہیں، آپ سے ایک سکون سا ملتا ہے، جیسے آپ میری زندگی کا حصہ بن گئی ہو۔ مہرین نے نظریں چرا لیں۔ وہ دل میں چاہتی تھی کہ احمد کے جذبات اب استاد اور شاگرد سے بڑھ چکے ہیں۔ پروگرام کا دن آیا۔ احمد نے پورے اعتماد سے اسٹیج پر تقریر کی۔ مہرین کی آنکھوں میں فخر جھلک رہا تھا۔ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور جب پرنسپل نے انعام دینے کے لیے بلایا تو مہرین نے احمد کو اسٹیج پر گلے لگایا، ایک استاد کے طور پر، مگر احمد کے دل میں وہ لمحہ محبت کی مہرین بن گیا۔ کالج میں اب دونوں کی قربت سب کو نظر آنے لگی تھی۔ احمد کے دوست اسے چھیڑتے، اوئے احمد تیرا تو چکر چل گیا، میڈم مہرین سے۔ احمد مسکرا دیتا، مگر دل میں یہ بات مذاق نہیں تھی۔ ایک دن احمد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مہرین سے دل کی بات کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں، مگر وہ اپنی محبت کو مزید دل میں چھپا نہیں سکتا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ اسٹاف روم سے مہرین نکل کر پارکنگ کی طرف جا رہی تھی۔ احمد نے ہمت کر کے ان کے سامنے آ کر کہا، میم مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، بہت ضروری۔ مہرین نے چونک کر کہا، کیا ہوا احمد؟ میم میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ نہیں، پسند نہیں، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ سنتے ہی مہرین جیسے لمحہ بھر کو سن ہو گئی۔ ان کے ہاتھوں میں پکڑا پرس ڈھیلا پڑ گیا۔ آنکھوں میں حیرت، اداسی اور تھوڑا سا خوف بھی تھا۔ احمد تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی میم، دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کی مسکراہٹ، آپ کی باتیں، آپ کی موجودگی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کے بغیر خود کو سوچ نہیں سکتا۔ مہرین نے آہستہ سے سر ہلایا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد، یہ محبت نہیں، یہ ایک جذبہ ہے جو تمہارے دل میں جوانی کے ساتھ آیا ہے۔ میں تمہاری استاد ہوں، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، یہ رشتہ ناممکن ہے۔ احمد نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میم محبت عمر نہیں دیکھتی، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو چاہتا ہوں۔ مہرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احمد، اگر میں تمہارے جذبے کی قدر نہ کروں تو یہ ظلم ہوگا، لیکن اگر تمہاری محبت کو قبول کروں تو یہ تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ میں ایک تنہا عورت ہوں اور تم ایک نوجوان لڑکے، تمہارا مستقبل ابھی شروع ہوا ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے، میرے سائے میں نہیں رکنا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ وہاں سے چل گئی۔
احمد وہیں کھڑا رہ گیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں ٹوٹنے کی آواز۔ اگلے دنوں میں مہرین نے خود کو احمد سے تھوڑا دور کر لیا۔ کلاس میں اب وہ پہلے جیسی بات نہیں کرتے۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ احمد اپنے جذبات کو بھلا دے، اپنی زندگی پر توجہ دے، مگر احمد کے لیے یہ آسان نہ تھا۔ وہ ہر لمحے مہرین کو سوچتا، ان کی آواز، ان کی باتیں، ان کی مسکراہٹ دل میں گونجتی رہتی۔ وہ کلاس میں بھی خاموش بیٹھا رہنے کا لگا، دوستوں سے میل جول کم ہو گیا۔ امتحانات کے بعد مہرین نے احمد کو پرنسپل آفس بلایا۔ احمد، تم ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہو، میں چاہتی ہوں تم آگے جاؤ، اچھی زندگی بناؤ، لیکن یہ سب تب ممکن ہوگا جب تم اپنے دل کو مضبوط کرو گے۔ احمد خاموش کھڑا تھا۔ میم، میں کوشش کروں گا، یہ کہہ کر وہ آفس سے باہر آ گیا، مگر دل میں جیسے کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کچھ ہفتے بعد مہرین کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا۔ کالج ایک نوٹس لگا، مسز مہرین کو گورنمنٹ کالج آف فیصل آباد ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر احمد پر بجلی بن کر گر گئی۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے کمرے میں گیا۔ میم، آپ جا رہی ہیں؟ ہاں احمد، زندگی میں کچھ فیصلے دل سے نہیں، عقل سے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مہرین نے احمد کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ احمد، مجھے تم پر فخر ہے، کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، آگے بڑھو۔ احمد کچھ کہہ نہ سکا، وہ صرف انہیں جاتا دیکھتا رہا، جیسے اس کی دنیا آہستہ آہستہ خالی ہو رہی ہو۔ مہرین کی گاڑی کالج کے گیٹ سے باہر نکلی اور احمد وہیں بینچ پر بیٹھ گیا جہاں وہ پہلی بار انہیں دیکھا تھا۔ ہوا میں خزاں کے پتے اڑ رہے تھے، جیسے قدرت بھی احمد کے دکھ میں شامل تھی۔ احمد نے اپنی پڑھائی مکمل کی، زندگی میں آگے بڑھ گیا، مگر دل کے کسی کونے میں مہرین کی یاد ایک خاموش محبت بن کر ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ نہ کوئی انجام ملا، نہ کوئی وعدہ، بس ایک خاموش کہانی جسے